اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش و سلامت رکھے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ہمارے معاشرے میں اور ایک انسان کی زندگی میں والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک بچے کے پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک ہر لمحہ اس کے والدین اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی خوراک اور اچھی پرورش، اس کے بعد اچھے اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، ایون تب تک جب تک آپ کو وہ ایک باکردار اور ایک اچھا انسان نہ بنائے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ لیکن جب ہمیں ایک چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے تو ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ آسمان سے باتیں کرتا ہے جہاں سے نیچے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ وہ باپ بھی جو دن رات آپ کے لیے لگا ہوتا ہے ایک اچھے انسان بنانے میں، وہ بھی آپ کو ایک نہ سمجھ اور ایک بے وقوف آدمی لگنا شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کے دوست بھی جو کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح ہوتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پہلے زمانے کے جو جہالت زمانے والے لوگ ہیں، اس کو کیا پتہ ماڈرن زندگی کا۔ جو دوست آپ کو آپ کے والدین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کو دوست مانتے ہو تو آپ سے بے وقوف اور کم عقل کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ کی اچھی پرورش نہ کریں تو بجائے ایک اچھے انسان کے آپ پتہ نہیں آج کیا سے کیا ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو تو لگتا ہے کہ میں خود بڑا ہوا ہوں، پھر خود پڑھا ہے، اور آج جو بنا ہوئی میری اپنی محنت ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ محنت اپنی بھی کی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اس محنت کے پیچھے، آپ کی اس اچھی تربیت کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کی اچھی تربیت نہ کرتا تو آپ آج ایک باکردار انسان کے بجائے کیا سے کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے میرا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ خدا کے لیے اپنے والدین کا احترام کرو، اس پہ رحم کرو۔ اس نے آپ کے لیے بہت سی محنت کی ہے۔ آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے والدین کا آپ پہ فخر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کو آپ کو جنم دینے پر بھی اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایسے انسان کو میں نے جنم دیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے والدین کو مایوس نہ کرو، اس کا احترام کرو، اس کی خدمت کرو۔ یہ آپ کا بھی فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی ہے اس شخص کو کہ ہلاک ہو جاؤ اس شخص جس کے والدین زندہ ہو اور وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے اور یہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیچھے آمین کہا ہے، تو یہ بد دعا 1000% قبول ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ میں خود بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، شاید میں آپ سے بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کو خوش اور راضی کروں، کیونکہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہر بندہ اپنے ساتھ وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں اپنے والدین کو خوش رکھوں گا اور اس کا احترام کروں گا، تاکہ اس کو میرے کردار پہ فخر ہو، نہ کہ وہ مجھ سے مایوس ہو۔ تو اس میں آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے اور ایک اچھی زندگی بسر کرو گے۔ لیکن جب آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوں گے تو یاد رکھنا کہ آپ زندگی تو اچھی گزار لوگے، لیکن آپ کبھی بھی پر امید نہیں ہوں گے۔ آپ کو ہمیشہ دکھ ضرور ہوگا، ایک نہ ایک دن آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں اپنے والدین کے ساتھ کر رہا تھا، کیونکہ کل آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ جس طرح آپ اپنے والد کو پریشان کرو گے، کل آپ کا بیٹا بھی آپ کو اس طرح پریشان کرے گا۔ لہٰذا اپنے والدین کا احترام کرو۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو خوش اور راضی کریں۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو اس قسم کی گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر ایسا ایک آدمی کی بھی اس ویڈیو سے اصلاح ہو گئی تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، آمین ثم آمین، والسلام۔